الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہمارا اسلام کے فرائض اور واجبات کورس کا آج سبق نمبر 5 ہے۔ ہم آج کے سبق میں نماز کی پابندی کی ضرورت اور اس کے متعلق چند چیزیں، اور اس کے بعد نماز جمعہ اور نماز عید کے فرائض و احکام کے متعلق پڑھیں گے۔ محترم حضرات، ہم نماز کے دوام یعنی نماز کی پابندی اور نماز کے چھوڑنے کے خطرات کے متعلق سوال و جواب کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نماز کس درجے کا فریضہ ہے اور کن پر اس کا ترک جائز نہیں؟ یعنی نماز کس درجے کا، کس مرتبے کا فریضہ ہے اور کن لوگوں پر اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے؟ جواب: نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی نبی، رسول، ولی، عارف یا مجاہد سے بھی ساقط نہیں ہوتا۔ یعنی جب کتنا ہی بڑا اللہ ولی بن جائے، کوئی کتنا ہی بڑا نبی یا رسول بن جائے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا مجاہد ہو، ان سے نماز ساقط نہیں ہوتی، نماز ان سے ختم نہیں ہوتی، ان کو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کی آیت میں عبادت کے دوام یعنی پابندی کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الحجر کی کس آیت میں؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ سورۃ الحجر آیت نمبر 99 ہے۔ ترجمہ: اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ آپ کو امر یقین پیش آ جائے۔ یعنی اس آیت میں نماز کی پابندی اور ہمیشہ کا ذکر ہے کہ امر یقین تک تم نماز پڑھتے رہو۔ تو پھر یہاں پر سوال نمبر 13 ہوا کہ امر یقین کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دی ہو تو موت تک ہمیں نماز اور عبادت پر قائم رہنا ہے، ہمیشہ پڑھنا ہے۔ یہ کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت ہم سے ساقط نہیں ہوتے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ اگر کوئی بندہ مشاہدہ یقین اور خدمات کی بنیاد پر نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے مشاہدہ ہوا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتا ہوں، یا صاحب کشف ہو، مجھے سامنے والے کے دلوں کا علم ہو جاتا ہے، یا وہ کہے کہ میں بڑا مجاہد ہوں، بڑا عالم ہوں، بڑا فاضل ہو، اور وہ اس گمان میں نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ تو ہم نے اس کا جواب وہی پڑھا ہے کہ نماز ایسا فریضہ ہے کہ جو کسی عارف، رسول، نبی پر سے ساقط نہیں ہوتا، تو چاہے کسی بڑے عالم، فاضل اور مجاہد سے کیوں کر ثابت ہو۔ تو اب کوئی شخص ان خدمات کی بنیاد پر، یعنی مجاہد جہاد کی بنیاد پر یا علم ہونے کی بنیاد پر نماز کو چھوڑ دے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا اور زبردست خطرے کو دعوت دے گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اب یہاں پر نماز چھوڑنے والے کی مثال کیا دی گئی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو کشتی میں تختے یا کیل کو غیر ضروری سمجھ کر نکال دے اور نتیجے میں پوری کشتی غرق ہو جائے۔ یعنی کوئی اپنی کسی کارنامے یا کیفیت اور حال پر اعتماد کر کے نماز چھوڑ دے تو اسی نماز چھوڑ دینے والی مثال جیسے کسی کشتی کا کوئی عالم، فاضل سوار اپنے علم و فضل کے ذم میں کسی تختہ یا کیل کو یہ کہہ کر توڑنے یا نکالنے کے در پہ ہو جائے کہ اس کی اس کشتی میں کیا ضرورت ہے، اور ایک تختہ یا کیل نہ ہونے کی وجہ سے کیا نقصان ہوگا، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، تو وہ اس کو بلا ضرورت اور غیر مفید قرار دے کر زبردستی تختہ یا کیل کو توڑ دے، اور بالآخر اس کی اس بے وقوفی کی بدولت کشتی اپنے مسافروں کے ساتھ غرق ہو جائیں گی۔ تو یہی ہے کہ نماز ایمان میں دین کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دائرۂ اسلام میں رہنے اور جماعت مومنین میں شمولیت کی حفاظت و سلامتی کا پوشیدہ راز ہے۔ کیونکہ یہ کیوں ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یعنی نماز یہ دین کی حفاظت، دین و ایمان کی حفاظت، اللہ تعالیٰ تعلق اور دائرۂ اسلام میں رہنے اور جماعت مومنین میں شامل رہنے کا ایک اور ان کے ساتھ دین اسلام کی شمولیت کی حفاظت و سلامتی کا پوشیدہ چھپا ہوا راز ہے۔ اور یہ راز کیوں ہے ہمیں اس کی معلوم نہیں، اس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن ایک بڑے عالم محقق نے اس نکتے کی
تشریح کے لیے ایک سبق آموز اور عارفانہ حکایت بیان کی ہے، جو ہم نے سوال و جواب کے انداز میں ذکر تو نہیں کیا، لیکن اصل کتاب اسلام کے فرائض و واجبات میں وہ مثال موجود ہے کہ اس کو ایسا سمجھو کہ ایک شخص نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر محل تعمیر کیا، وہاں قسم قسم کی نعمتیں جمع کی۔ جب اس کا آخر وقت ہوا تو اس نے لڑکے کو وصیت کی کہ اس محل میں جو ترمیم اور تصرف چاہنا کرنا، لیکن ایک خوشبودار گھاس کا ایک حصہ جو میں چھوڑ جا رہا ہوں، وہ چاہے خشک ہو جائے سوکھ جائے، اس کو باہر نہ کرنا۔ یعنی اس آدمی نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر بلند پہاڑ پر ٹیلے پر ایک محل تعمیر کیا اور اپنے آخری وقت میں اپنے بچے سے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں، اب تجھے اس محل کے اندر کوئی کمی زیادہ کرنا ہے تو کرنا، لیکن ایک جو خوشبودار گھاس ہے یہ چاہے سوکھ بھی جائے پھر بھی اسے نہ نکالنا۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر بہار آئی تو پہاڑ اور میدان سرسبز ہو گئے، ہرے بھرے ہو گئے، بہت سی تازہ اور خوشبودار گھاس پیدا ہو گئی جو اس پرانی گھاس سے زیادہ تر و تازہ تھی۔ اس میں سے بہت سی گھاس اور پھول اس محل میں آئے جن کی خوشبو نے سارے محل کو معطر کر دیا، اور ان کے سامنے اس پرانی سوکھی ہوئی گھاس کی خوشبو دب گئی۔ لڑکے نے سوچا کہ میرے والد نے یہ پرانی گھاس اس محل میں اس لیے رکھی تھی کہ اس کی خوشبو پھیلے اور یہ جگہ اس سے معطر ہو، اب یہ سوکھی گھاس کس کام کی آئیں گی؟ اس کا حکم اس اس نے حکم دیا کہ اس گھاس کو باہر پھینک دو۔ جس وقت محل اس گھاس سے خالی ہو گیا، ایک قاری صاحب نے سوراخ سے سر نکالا اور لڑکے کو ڈس لیا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو سبب اس کا یہ تھا کہ اس گھاس کے دو فائدے تھے، ایک یہ کہ وہ خوشبو دے، اور دوسرے اس میں ایک خاصیت تھی کہ وہ جہاں ہوتی ہے سانپ اس کے قریب نہیں جا سکتا، گویا وہ سانپ کا تریاق تھی۔ یہ خاصیت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ لڑکے کو اپنی ذہانت پر ناز تھا، وہ سمجھا کہ اس کے معلومات کے دائرے میں نہ ہو، گویا قدرت خداوندی کے خزانے میں ہی موجود نہیں ہے۔ اس کو اس آیت کا مفہوم معلوم نہیں تھا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے۔ وہ اپنی ذہانت کے گرنے میں مارا گیا۔ تو نماز چھوڑنے والے کی بھی یہی مثال ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز سے مستغنی ہے، نماز سے بے نیاز ہے اور ان مقاصد کو حاصل کر چکا ہے جن کے لیے نماز کا حکم ہے، کہ اس لڑکے کی طرح بے وقوفی ہے، کیونکہ حدیث کے اندر فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، کہ ستون کے بغیر کوئی عمارت، کوئی خیمہ قائم نہیں رہ سکتا، تو اسی طرح نماز دین کا ستون، دین نماز سے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور اسی طرح ہم ایک مثال یہ سمجھے کہ دینی اور دنیوی حاجات کو پورا کرنے کے لیے حکم ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ تو اب یہاں پر دین کی حفاظت اور اپنے دین و دنیا کے کام کی حفاظت و سلامتی کا جو ان میں راز ہے نماز میں، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ اب ہم اگر نماز کو دین سے نکال لیتے ہیں، اپنے دل علم پر گرا کرتے ہیں، تو یہ ہماری اس لڑکے کی طرح بے وقوفی ہے۔ تو یہی ہے کہ یا اسلام اور مسلمانوں کی دی بڑی خدمت، یا عبادت و ریاضت، یا اپنے جہاد و سرفروشی، یا تحریک و دعوت میں اپنے انہماک و مشغولیت پر بھروسہ کر کے نماز کو حقیر یا بے ضرورت سمجھتا ہے اور اس سے غفلت برتتا ہے، تو وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، اور اس کے سارے اعمال اور ساری خدمات نہ صرف آئے گا بلکہ وبال جان ہے۔ اور اس کی مثال اس بکری یا بھیڑیے کی ہے جو اپنے گلے اور چرواہے سے علیحدہ ہو کر دور ہو جائے اور بالآخر بھیڑیے کا لقمہ تر بن جائے۔ اب یہاں پہ آگے سوال یہ ہے کہ نماز مومن کے حق میں کس چیز کی مثال ہے، یعنی نماز مومن کے حق میں کس طرح ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز مومن کے حق میں ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ اب سوال نمبر 7 یہ ہے کہ نماز دراصل انسانی فطرت کے کس جذبے کی تسکین ہے، یعنی انسانی فطرت کے کس جذبے کو یہ سکون دیتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز دراصل ضعف و احتیاج، دعا و مناجات اور خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں آ جانے کے جذبے کی تسکین ہے۔ یعنی نماز دراصل اس فطرت انسانی اور تقاضۂ بشری کی تسکین اور تکمیل ہے جس کو ہم کمزوری اور ضرورت مندی اور مجبوری اور درماندگی یعنی محتاجگی اور دعا و مناجات
اور اس خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں آ جانے اور اس کے در پر سر رکھ کر پڑے رہنے کا جذبہ کہہ سکتے ہیں، جو طاقتور ہے، جو بے نیاز ہے، سخی ہے، داتا ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، حفاظت کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، سننے والا ہے اور دینے والا ہے۔ در حقیقت شکر و احسان مندی اور پاشیاری اور حب الہی، عبودیت و تذلل اور خشوع و تواضع کے ساتھ اس جذبے کی تسکین ہے جو انسان کی شرست میں، فطرت میں ہے، اور اس انسانیت کا سب سے بڑا جوہر ہے۔ یعنی انسان محتاج ہوتا ہے کہ پریشان ہوتا ہے اور کسی کے سامنے اپنی دعا و مناجات کرتا ہے تو اور اسے دعا مناجات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے، تو ان سب جذبوں کی تکمیل کے لیے نماز ہے کہ ہم نماز کے لیے جب مسجد میں آتے ہیں، خدا کے دربار اور بارگاہ میں آتے ہیں تو اس کے در پر سر رکھ کر پڑے رہتے ہیں۔ تو اسی بنا پر نماز کو مومن کے ساتھ مثال دی گئی ہے کہ نماز مومن کے حق میں ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، کہ مچھلی کے جس کی زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے، اگر اس کو زبردستی پانی سے نکال لیا جائے تب بھی وہ پانی کے لیے برقرار اور پانی کی محتاج رہیں گی اور موقع ملتے ہی بے ساختہ اس پر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آگے کے سوال میں ہے کہ سوال نمبر 8 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ تو جواب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا تھا یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز کی تیاری کرو اور اس کے ذریعے ہم کو آرام دو۔ نماز میں جسم، عقل اور قلب تینوں کی نمائندگی ہے، یعنی انسان کا ایک جسم ہے اور پھر ایک باڈی ہے، پھر اس کے بعد میں اس کے سر میں دماغ اور عقل ہے اور پھر اس کے سینے میں دل ہے۔ تو نماز کے اندر تینوں کی نمائندگی، تینوں کی رہبری اور تینوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال کے اندر ہم تینوں کی نمائندگی کو پڑھتے ہیں کہ سوال نمبر 1 کہ نماز میں کون کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں؟ تو جواب یعنی نماز میں کون کون سے حصے شامل ہوتے ہیں؟ اجزاء کا مطلب ہے حصے۔ تو جواب نماز میں جسم، عقل اور قلب تینوں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ تو سوال نمبر 2 ہے کہ جسم کے اعمال میں نماز کیسے شامل ہوتی ہے؟ یعنی جسم کے اعمال میں نماز کیسے شامل ہوتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جسم کے اعمال میں قیام، رکوع اور سجدہ ہے، یعنی کھڑے ہونا، رکوع اور سجدہ یہ جسم کے اعمال میں سے ہے، اور اس کی طرف قرآن مجید میں ارشاد ہے سے بقرہ کی آیت نمبر 238 میں ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے عاجزوں کی طرح کھڑے رہا کرو۔ اور اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 77 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیکی کرتے رہو تاکہ کچھ فلاح پا جاؤ، یعنی کامیابی حاصل کر پاؤ۔ سوال نمبر 3 ہے کہ عقل کے اعمال میں نماز کیسے شامل ہے؟ عقل کے اعمال نماز میں کیسے شامل ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عقل کے اعمال سے تفکر اور تدبر شامل ہے کہ ہم عقل سے سوچتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو نماز کے اندر بھی یہی ہے کہ نماز کے اندر عقل کو ثابت صحیح رکھنا ہے کہ جس کی طرف قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ جو کچھ منہ سے کہتے ہو اسے سمجھنے لگو۔ یعنی نشے کی حالت میں عقل معوف ہو جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے، اس میں آدمی جو کچھ کہتا ہے اسے دھیان نہیں رہتا۔ تو یہی کہا کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ تم جو کچھ منہ سے کہتے ہو اسے سمجھنے لگو۔ یعنی جب ہم اپنی بات کو سمجھنے لگے تو پھر ہم نشے سے نکل جاتے ہیں اور عقل اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ قلب یعنی دل کے اعمال نماز میں کیسے شامل ہے؟ جواب یہ ہے کہ قلب یعنی دل کے اعمال میں خشوع، انابت، رقت و کیفیت شامل ہے، یعنی دل کے اندر خشوع و خضوع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، انابت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے، رقت یعنی نرمی ہوتی ہے، اور کیفیت یعنی جو دل کی عاشقانہ کیفیت ہوتی ہے وہ ہم الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے۔
تو ان کی طرف ان آیات میں ارشاد ہے قَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کہ یقیناً وہ مؤمنین و ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع رکھنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ مومن کے اندر ہے، یہ سورہ سجدہ میں ہے، تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ان کے پہلو خواب و غور سے علیحدہ رہتے ہیں اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں خوف اور امید سے، اور جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں ہے کہ اپنے رب کو پکارنا یعنی اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا، اور خوف اور امید یہ دل کا عمل ہے، تو خوف اور امید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ نماز میں دل کا بھی عمل ہے۔ اب ہم نماز کا حکیمانہ اور معجزانہ نظام تربیت کے متعلق پڑھتے ہیں۔ حکمت الہی اور شریعت ربانی نے نماز کا جو لطیف اور عمیق اور جامع اور معنی نظام قائم کیا ہے، اس سے مقصد کیا ہے؟ تو ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد عبودیت کی تکمیل کرے، اپنے مقصد عبودیت کی تکمیل کرے، اخلاص، خضوع اور تعلق مع اللہ اور ما سوى اللہ سے انقطاع کرے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ عبادت کے لیے پیدا کرنا کا ایک مقصد عبودیت اور عبودیت ہے۔ تو اس مقصد کی تکمیل، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نماز ہے، اور اس کے ساتھ میں ہے کہ اس کے ذریعے اپنے اندر اخلاص، غایت درجے کا خضوع اور عاجزی و انکساری اور استغاثہ و ابتہال اور تعلق مع اللہ کی صفات پیدا ہو، یعنی نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی صفات پیدا ہو، اور ما سوى اللہ سے انقطاع ہو جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ سے منقطع ہو جائے، تعلقات ختم ہو جائے، اور ہر اس شخص کے خلاف اعلان بغاوت کرے جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت اور اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے حکم و فیصلہ اور اس کی اطاعت مطلقہ میں حصہ دار بننا چاہتا ہے، اور زبان قول یا حال سے اپنی پرستی کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور اپنے طرز عمل سے اس کا دعوے دار ہو کر وہی حکم دینے والا ہے اور وہی منع کرنے والا ہے، اور اسی سے امید رکھنی چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ نفس انسانی میں ایک ایسی روحانی قوت اور نیا ایمان اور قلب کو روشن کر دینے والا نور پیدا ہو جائے، جس کے ذریعے انسان ہر قسم کے فتنوں اور ترغیبات کا مقابلہ کر سکے، بڑے سے بڑے حوادثات میں ثابت قدم رہ سکے، نفس کے شرور اور اس کے مکر سے محفوظ رہے، اور اس کی کمزوری پر قابو پا سکے۔ یہی ہے کہ سوال نمبر 2 میں کہ نماز انسان کے اندر کون سی صفات پیدا کرتی ہے، تو جواب یہ ہے کہ اخلاص، خضوع اور تذلل یعنی نہایت عاجزی، اور استغاثہ و ابتہال یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اور اس کے سامنے گر گرانا اور عاجز ہو جانا، اور تعلق مع اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا پیدا ہو جانا، اس سے قریب ہو جانا، اور ما سوى اللہ یعنی غیر اللہ کے تعلق سے علیحدگی ہو، یہ صفات نماز پیدا کرتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نماز انسان کو کن فتنوں اور حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہے؟ جواب، فتنوں اور ترغیبات اور بڑے حوادث میں ثابت قدمی، نفس کے شر اور برائی اور مکر سے حفاظت، اور اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی قوت اور طاقت دیتی ہے۔ اب ہم نماز کی تمہیدی بیان کے ایک آخری کڑی کہ نماز کے بارے میں اسلاف کا کیا نقطہ نظر تھا اور کیا طرز عمل تھا، اس کو متعلق پڑھتے ہیں۔ کہ سوال نمبر 1 ہے، جب مسلمانوں کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ جب مسلمانوں کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے اور اللہ کے در پر فریاد کرتے تھے، یعنی جب بھی کوئی مصیبت آتی تو وہ نماز کی طرف رجوع کرتے اور اللہ کے در پر فریاد کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو اپنا مونس و غمسار، دمساز اور معین مددگار سمجھے، اور جب بھی اس کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی فقر و پریشانی لاحق ہو یا کوئی مصیبت و آزمائی کا سامنا کرنا پڑے، تو فوراً اس کریم کا دروازہ کھٹکھٹائے، اور جب تک اس کی مراد پوری نہ ہو اس کے در پر پڑا رہے۔ صحابہ اکرام اور تابعین کا معاملہ نماز کے ساتھ یہی تھا۔ اب اسی پر یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نماز پر کتنا اعتماد رکھتے تھے؟
تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور تابعین کا معاملہ نماز کے ساتھ یہی تھا کہ ان کو نماز پر اس سے زیادہ ناز و اعتماد تھا جتنا سپاہی کو اپنی شمشیر پر، مالدار کو اپنی دولت پر، بچے کو اپنی فریاد آہ و بکا پر ہوتا ہے، اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ ماں کی شفقت کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ یہ ان کا مزاج اور طبیعت ثانیہ بن گئی تھی، جس کے لیے ان کو کسی تکلف، تصنع اور بناوٹی صورت کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ جب بھی کسی قسم کا اضطراب یا خوف لاحق ہوتا یا معاملہ الجھتا نظر آتا، یا دشمن کی فوجیں ہر طرف سے ان پر الغا کرتی یا فتح و نصرت میں تاخیر ہونے لگتی، تو وہ فوراً نماز کے لیے دوڑ پڑتے اور اس کی پناہ میں آ جاتے تھے۔ اسی پر سوال قائم ہوا کہ دشمن کی فوجیں حملہ آور ہوتی یا فتوحات میں تاخیر ہوتی تو صحابہ کیا کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اور حقیقت میں ائمہ اسلام، اولیاء امت اور مصلحین ملت کا ہر زمانے میں یہی حال رہا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، جب ان کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تھی یا کوئی عقدہ یا کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا تھا تو کسی ویرانے اور دور افتادہ زمین میں چلے جاتے، نماز پڑھتے اور اپنی پیشانی خاک پر رکھتے اور دیر تک سجدے میں پڑے رہتے اور یہ کہتے، یا معلم ابراہیم، یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کے سکھانے والے مجھے سکھا دے، اور بڑے درد و سوز کے ساتھ دعا کرتے اور اللہ کے حضور سر نیاز جھکا کر اور گڑ گڑا کر سوال کرتے، اور اس پہ خوش ہوتے کہ وہ اس در کے فقیر اور بھکاری ہے، اور پشت در پشت ان کا یہی پیشہ ہے جو باپ دادا سے ورثہ میں ان کو ملا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنی دعا و مناجات میں شعر پڑھتے، انا المقدی انا المقدی وہکذا کأن ابی وجدی، میں بھکاری ہوں، میں بھکاری ہوں، اور اسی طرح میرے ماں باپ اور دادا بھی بھکاری ہے، یعنی رب تعالیٰ کی بھکاری ہے۔ اب ہم نماز جمعہ اور نماز عیدین کے متعلق پڑھتے ہیں۔ نماز جمعہ کے متعلق سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب، نماز جمعہ فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان پر اس کا پڑھنا واجب ہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کی فرضیت کن چیزوں سے ثابت ہے؟ جواب یہ ہے کہ نماز جمعہ کی فرضیت قرآن پاک کی آیات، احادیث متواترہ اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے، یعنی دلیل قطعی سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نماز جمعہ کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ نماز جمعہ کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا منکر کافر ہے، یعنی نماز جمعہ کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے اور اس کا چھوڑنے والا فاسق ہوتا ہے۔ یہاں پر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کو بلا عذر ترک کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ تو نماز جمعہ کو بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے۔ پھر یہی سوال ہوگا، کیا جمعہ ظہر کا بدل ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جمعہ ظہر کا بدل نہیں بلکہ فرض وقت ظہری ہی ہے، یعنی نماز جمعہ کا وقت ظہری ہے، لیکن جمعہ پڑھنے سے ظہر ساقط ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ نماز جمعہ اسلام کے کس پہلو سے تعلق رکھتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز جمعہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، یعنی ان چیزوں میں سے ہے جن سے اسلام پہچانا جاتا ہے۔ نماز جمعہ شعائر یعنی اسلام کی علامتوں میں سے ہے، یعنی ان چیزوں میں سے ہے جن سے اسلام پہچانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ چھوڑنے والوں کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، مسلمان جمعہ نہ چھوڑے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا اور وہ سخت غفلت میں پڑ جائیں گے، یعنی نماز جمعہ کے چھوڑنے والوں پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا اور غفلت میں پڑ جائیں گے، یعنی انہیں صحیح و غلط کی تمیز نہ رہیں گی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نہ رہیں گی۔ سوال اور دوسری بات آپ نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ بغیر عذر جمعہ چھوڑتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ پھر اب سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ تو جواب، جمعہ کی نماز ہر عاقل بالغ یعنی ہر عقل مند بالغ یعنی 15 سال سے اوپر کے مرد، آزاد اور مقیم تندرست مسلمان پر فرض ہے۔ تو سوال نمبر 9 ہے کہ جمعہ کی نماز کن لوگوں پر فرض نہیں؟ جواب، نابالغ بچے، بیمار، اندھے، مسافر اور عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن اگر یہ لوگ پڑھ لے تو ان کی نماز جمعہ ہو جائیں گی اور ان کو اس دن ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر یہ شخص جمعہ کی نماز میں شریک ہو کر جمعہ پڑھ لے تو ان کی نماز جمعہ ہو جائیں گی۔ اسی کو سوال نمبر 10 میں کہا گیا کہ اگر وہ لوگ جو معذور ہے نماز جمعہ ادا کر لے تو کیا حکم ہے؟ تو جواب کہ
بیماروں، اندھوں، نابالغ بچوں، مسافروں پر جمع فرض نہیں ہے، لیکن ان نے نماز ادا کر لی تو ان کی نماز ادا ہو جائیں گی اور ان پر ظہر کی نماز نہیں۔ سوال نمبر 11، خطبہ جمعہ کا وقت کیا ہے؟ جواب، خطبے کا وقت زوال کے بعد اور نماز سے پہلے خطبہ ہونا ضروری ہے۔ بس اگر زوال سے پہلے یا زوال کے بعد خطبہ پڑھا گیا تو وہ جائز نہیں ہے۔ یہ سوال نمبر 12 کا جواب بھی ہے، سوال نمبر 12 ہے۔ اور سوال نمبر 13، خطبہ دیتے وقت کس چیز کی نیت ضروری ہے؟ تو جواب، اللہ کے ذکر کی نیت سے لوگوں کے سامنے خطبہ دینا ضروری ہے۔ سوال نمبر 14، خطبہ کن لوگوں کے سامنے دینا ضروری ہے؟ جواب، ایسے مردوں کے سامنے جو عاقل بالغ ہو اور جن کی موجودگی سے جمعہ درست ہوتا ہو، یعنی عاقل بالغ مسلمان تندرست مرد ہو تو ان کے سامنے خطبہ دینے سے خطبہ صحیح ہوگا۔ سوال، خطبہ کس آواز کے ساتھ دینا چاہیے؟ تو جواب، جہر کے ساتھ، یعنی اتنی بلند آواز سے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو قریب والا سن سکے، اتنی بلند آواز سے خطبہ دینا واجب ہے۔ خطبہ اور نماز کے درمیان کیسا وقفہ ہونا چاہیے؟ تو خطبہ اور نماز کے درمیان زیادہ وقفہ نہ ہو، زیادہ دیر نہ ہو۔ سوال نمبر 17 ہے، خطبہ نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے یا بعد میں؟ تو جواب یہ ہے کہ خطبہ نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ یہ ہم نے نماز جمعہ کے متعلق پڑھا ہے، اب ہم نماز عید کے متعلق پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ عید الفطر کہتے ہیں رمضان کی عید، یعنی رمضان کے مکمل ہونے پر ایک شوال کو جو عید ادا کی جاتی ہے اسے رمضان عید، عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ یعنی بقرعید 10 ذی الحجہ کو جو عید کی جاتی ہے جسے عید قربہ بھی کہتے ہیں۔ تو عید کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ تو جواب، دونوں عید کی نمازیں واجب ہے۔ سوال ہے کہ کن لوگوں پر عید کی نماز واجب ہے؟ تو جواب، جن لوگوں پر جمعہ فرض ہے ان پر عید کی نماز بھی واجب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عیدین کے خطبے سننا بھی واجب ہے؟ جواب، جی ہاں، عیدین کے خطبے سننا بھی واجب ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے کا سننا کس درجے کا عمل ہے؟ تو جواب، جمعہ کے خطبے کا سننا بھی واجب ہے۔ تو خلاصہ ہے کہ کل 4 واجبات ہیں۔ نمبر 1، عید الفطر کی نماز واجب ہے۔ نمبر 2، عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے۔ اور نمبر 3، دونوں عید کے خطبے سننا واجب ہے۔ اور نمبر 4، جمعہ کے خطبے کا سننا واجب ہے۔ تو یہ ہم نے نماز کے متعلق، نماز کی پابندی کے متعلق چند باتوں کو پڑھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے نماز جمعہ اور نماز عید کے فرائض کے متعلق پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل نماز جنازہ کے فرائض و واجبات اور اسی طرح نماز یہ سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو کے متعلق پڑھیں گے۔